امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بیجنگ پہنچ گئے ہیں 2 روزہ سرکاری دورے پر۔ اس دورے کو دنیا بھر میں بے پناہ اہمیت دی جا رہی ہے، لیکن مغرب میں، ویسٹ میں میڈیا ایک سوال اٹھا رہا ہے کہ چینی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے استقبال کے لیے بیجنگ کیوں نہیں پہنچے۔ ایسی بات جو ہے وہ نیو یارک ٹائمز نے کی ہے۔ اس کے آرٹیکل میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک پروٹوکول ہے، چینی پروٹوکول ہے کہ چینی صدر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ اپنے مہمان کو ریسیو کرنے کے لیے نہیں آتا، لیکن یہ جو ایئرپورٹ پہ ہوا ہے اس میں تھوڑا سا ایک سرد محریکت عنصر جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ گویا ویسے تو چینیوں نے اس دفعہ اپنے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں ہین زینگ جو ہیں انہیں بھجوایا ایئرپورٹ پر ٹرمپ کو ریسیو کرنے کے لیے۔ 300 بچے وہاں موجود تھے جو امریکہ اور چین کے جھنڈے لہرا رہے تھے، لیکن بات جو ہے وہ کچھ اندرون خانہ کہنے والے یہ اس دورے سے بہت زیادہ امیدیں نہیں وابستہ کرتے۔ نیو یارک ٹائمز نے تو اس کے لیے ایک لفظ یہ بھی استعمال کیا ہے، کلیش آف دا سپر پاور کا ایک مظاہرہ جو ہے وہ نیو یارک وہ بیجنگ میں ہونے جا رہا ہے۔ امریکی صدر جو ہیں وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے استقبال سے خوش نہیں ہوں گے، لیکن میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں۔ امریکی صدر جو 2017 میں گئے تو وہاں اس سے بھی جو وائس پریزیڈنٹ سے بھی لوور لیول کا جو آفیشل تھا وہ انہوں نے ایئرپورٹ پہ ریسیو کیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اوباما گئے تو وہ بھی انہیں بھی ریسیو کرنے کے لیے جو پریزیڈنٹ ہے چین کے وہ وہاں نہیں آئے۔ اس کے نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ بیجنگ ایئرپورٹ جو ہے بہت بیزی جگہ پہ ہے، وہاں پہ فوجی مظاہرے ہونے، ملٹری کا جو پریڈ وریڈ ہونا یا اس طرح کی چیزیں کرنا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا پروٹوکول کے اور سیکورٹی کے ایسے تقاضے ہیں کہ بیجنگ کو چینی جو ہیں بیجنگ ایئرپورٹ کو اوائڈ کرتے ہیں، اور جتنی بھی تقریبات ہوتی ہیں وہ ساری گریٹر ہال میں ہوتی ہیں جو ایک اقتدار کا مرکز بھی ہے، اور وہاں پہ ملٹری پریڈز بھی ہوتی ہیں، ضروری پروٹوکول بھی دے دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال امریکی جو ہیں وہ اس بات پہ کوئی خوش نہیں ہیں کہ ان کے صدر کو جو ہے اس کا استقبال کرنے کے لیے وہاں جو چینی صدر کیوں نہیں آئے۔ تو لیکن یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ کبھی بھی کوئی جو چینی صدر ہے کسی بھی جو شخص کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ نہیں آیا۔ اس سلسلے میں صرف ایک جو ہے جب پروٹوکول کو توڑا گیا اور تھوڑا سا اس کو پرسنل بنانے کی کوشش کی گئی، اور وہ تھا جب جو ماؤ زے تونگ ہیں جو عظیم لیڈر تھے چین کے، وہ 1958 میں جب خروشیف جو ہیں روس کے صدر جو ہیں لیڈر جو ہیں وہ وہاں پہنچے تو ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ گئے۔ یہ ایک ایسا جیسچر تھا جس کی تاریخ میں اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ ابھی جو فیک ویڈیوز چل رہی ہیں اے آئی سے بنی ہوئی، جس میں یہ ہے کہ جو شمالی کوریا ہے اس کے لیڈر آئے ہیں اور وہ جو ہے جو چینی صدر ہیں وہ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں، لیکن ٹرمپ کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی گئی۔ بہرحال ٹرمپ کہا یہی جا رہا ہے کہ ٹرمپ تھوڑا سا فیل کریں گے، میرا نہیں خیال کہ فیل کریں گے، کیونکہ یہ ایک ٹریڈیشن ہے چینی پروٹوکول کی، اور چینی اس کی بڑی سختی سے کرتے ہیں، اور ریسنٹ ہسٹری میں کسی بھی لیڈر کے استقبال کے لیے چینی صدر جو ہیں وہ ایئرپورٹ پہ نہیں گئے، کیونکہ یہ پروٹوکول کے بھی معاملات ہیں، سیکورٹی کے بھی معاملات ہیں۔ لیکن بہرحال نیو یارک ٹائمز کا یہ خیال ہے کہ صدر جو ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ گئے ہیں اور ایک اور عزیزہ کے ساتھ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ جو بہت سے جو سی ای اوز ہیں مختلف کمپنیز کے انہیں لے کے گئے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے یہ ایک کارپوریٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، یہ 2 بڑے لیڈروں کی میٹنگ ہونے نہیں جا رہی۔ اگلی جو بات کہی جا رہی ہے اور وہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس میٹنگ میں بہت ایک ٹینس قسم کی صورتحال کا امکان ہے۔ جو کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے تو کہا کہ ہمیں ایران کے معاملے میں ہمیں چین کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ چین جو ہے وہ ضرور جو ہے ایران کے معاملے میں ہیلپ لے گا، کیونکہ اب ٹرمپ کے متعلق ایسی اشارے مل رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں یہ جنگ ختم ہو جائے۔ اس لیے اس کے علاوہ تھوڑا سا جو والیوم ہے $200 بلین
کا वॉल्यूम कम हो चुका है 22 में से जो पिछले साल के निस्बत जो है वो वॉल्यूम कम हुआ है। चीनी सदर चाहेंगे कि टैरिफ कम हो और अमरीकी सदर ये चाहेंगे कि चीन जो है वो उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं अमेरिका की वो उसको ख़रीदे। लेकिन एक बात जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और वो बात ये होगी कि वो है ताइवान के मामले में चीनी कहते हैं कि ये हमारी रेड लाइन है, लेकिन ट्रंप को अभी वहाँ से कहा गया है कि जी हमने तो बहुत लंबा चौड़ा असला भी बेचा है इसको और हम ताइवान के साथ हम खड़े हैं। लेकिन बहरहाल कोई बहुत बड़ी तब्दीली की उम्मीद नहीं लगा सकते, लेकिन एक तब्दीली की उम्मीद लगा सकते हैं कि चीनी जो हैं वो अमरीकी सदर को खुला कहेंगे कि आप ईरान के साथ जंग बंद करें, क्योंकि ईरान के साथ जंग की वजह से जो तेल है ईरान का 80-90% तेल तो चीन ख़रीदता था, वो तेल नहीं ख़रीद रहा। अभी तो अपने उसके रिज़र्व्स पड़े हैं और उन रिज़र्व्स पे गुजारा हो रहा है और चीन ने कोशिश की है कि कोई ज़्यादा वहाँ पे मामलात जो हैं चीन में ख़राब ना हो। लेकिन ये सूरत हाल चल नहीं सकती ना, तो इसलिए जिस बात पे चीनी बहुत ज़्यादा ज़ोर देंगे वो ये देंगे कि भाई जंग बंद करो और ईरान के साथ सुलह करो। लेकिन ज़ाहिर है उसमें ट्रंप की अपनी स्ट्रेटजीज़ हैं और अपने दूसरे मामलात हैं, तो उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि जो बड़ों की ये मीटिंग है ये दुनिया के लिए एक अमन का पैगाम लेके आए। लेकिन एक दूसरे का इख्तलाफ इतना ज़्यादा है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट इतना ज़्यादा है कि कोई बहुत बड़ी खबर आने की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ये जो दौरा है ये वैसे भी लेट जंग की वजह से लेट हो गया है और जुमे को सदर जो हैं ट्रंप वापस आ जाएंगे। इस दौरान उनकी मीटिंग्स तो बहुत ज़्यादा शेड्यूल की गई हैं और उनको प्रोटोकॉल भी दिया जाएगा। लेकिन जो अमेरिकी मीडिया है वो एक चीनियों में सर्द मोहरी का जो है वो शिकायत कर रहा है, गिला कर रहा है। अब आप देखें मज़ीद जैसे डिटेल्स आती हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे।